الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ربنا پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود خدا کی قسم غفلت نہ کر وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کی مان بگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا کی مان بگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا مت تو جا سا تیرا نایا میں نہ رب دی یاد بھلا سجنا مت تو جا سا تیرا نایا وے نہ رب دی یاد بھلا سجنا اے غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نالے ڈلا بیٹھے اے غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال ڈلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم آونا کی دنیا کا دون وفا سجنا آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی بنگلوں والے کوٹھیوں والے کاروں والے چلے گئے آخر ساتھ کفن ہی جاتا ہے اور نکل جاتے ہیں اس دنیا نہ تیرے کم آونا کی دنیا کا دون وفا سجنا اور شاعر کہتا ہے ایک کو جوڑی امیر غریب آدے ملے کفن ملال نصیب آدے ایک کو جوڑے امیر غریب آدے ملے کفن ملال نصیب آدے جنہ کپڑے وچ تیرا سا نکلے او کپڑے بھی لیس ملا سجنا آپ سارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں جب غسل دینے لگتے ہیں نا میت کو کپڑے اتارتے بھی نہیں ایسے کینچی کے ساتھ سارے کاٹ دیتے ہیں اس دنیا پہ کیا معاملات نہیں دیکھتے کاٹن کا سوٹ پہنا ہے یا لٹھے کا پہنا ہے کینچی کے ساتھ کاٹ دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اس دنیا سے محبت کیے بیٹھے ہیں ایک کو جوڑی امیر غریب آدے ملے کفن ملال نصیب آدے جنہ کپڑے وچ تیرا سا نکلے او کپڑے بھی لیس نلا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو سارے پتہ ہے کہ اج دا یہ پاکیزہ پروگرام بابا جی حق نواز صاحب دے سال ثواب واسطے سجایا گیا اللہ تعالیٰ روم دی کامل بخشش فرمائے جنت الفردوس دے وچ اعلی مقام عطا فرمائے عزیزان من وقت دی دامن اندر گنجائش نہیں ہے میں جڑی تواڈے سامنے آیا کلمہ پڑھی رب کائنات نے ارشاد فرمایا والذین وہ لوگ والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں
رات کو قیام کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. رات کو یوٹیوب اور فیس بک پہ پوری رات نہیں گزارتے بلکہ سجدہ کرتے ہیں, قیام کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں. وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. آؤ عزیزان من, آج ہم کیا کرتے ہیں پوری رات کو؟ ہمارا نوجوان بھائی, آج ہماری نوجوان نسل اس فیس بک پہ پوری رات گزار دیتی ہے, یوٹیوب پہ پوری رات گزار دیتی ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ٹی وی کی سکرین پہ ڈرامہ دیکھنے کے لیے خدا کے سجدے چھوڑ دیتی ہیں. ہمارے نوجوان بھائی کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے نماز جمعہ چھوڑ دیتے ہیں, خدا کے سجدے چھوڑ دیتے ہیں. ہم پھر روتے ہیں, ہمارے ہاتھ پر رحم نہیں ہوتا, ہمارے ہاتھ پر کرم نہیں ہوتا. ہم کتنے بدبخت کہ ہم نے ٹی وی کے لیے, ڈرامے کے لیے خدا کے سجدے کو چھوڑ دیا. آؤ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا, حضور کی لخت جگر, حضور کی نور نظر, حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, آپ ہی حضور کی عبادت, اپنے رب کی عبادت کیا کرتی تھی. کس طرح عبادت کیا کرتی تھی؟ کہیں ذرا سبحان اللہ. آؤ عزیزان من, رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا, تیرے میرے لجپال آقا دا قرآن, تیرے میرے لجپال آقا دی ذات کو کرنے والی کتاب, جس دے رب کائنات نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور لوگ جڑے اللہ دی بارگاہ اندر سجدہ کردے نے, قیام کردے نے, آ لوگوں تیرے میرے لجپال آقا دی لجپال شہزادی نور نظر لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رات نو قیام کردیاں نے, اپنے بیٹے حضرت امام حسن نو, حضرت امام حسین نو سلا کے رب دے مصلی تے آ جاندیاں نے, قیام کردیاں نے. اتنا لمبا قیام کرن تو بعد سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا رکوع اندر آ جاندیاں نے, رکوع تو بعد سجدے وچ آ جاندیاں نے. اتنا طویل سجدہ کردیاں نے, اتنا لمبا سجدہ کردیاں نے, رب دی رات ختم ہو جاندی ہے پر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا سجدہ ختم نہیں ہوتا, سجدہ ختم نہیں ہوتا. عرض کردیاں نے, اے میرے مالک و مولا, اے خالق کائنات, تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی ہے سیدہ, تیری بندی فاطمہ دا سجدہ اتنا لمبا ہے. اے میرے مالک و مولا, اے میرے رب عظیم, کوئی اس طرح دی طویل رات بنانا, اس طرح دی لمبی رات بنانا, تیرا رات میرا سجدہ تے ختم ہو جائے پر تیری رات ختم نہ ہوئے, میرا سجدہ تے ختم ہو جائے پر تیری رات ختم نہ ہوئے. آؤ لوگوں, آج اسی اپنے گربان اندر جھانکیے, اسی جنابے والا فرض نماز پڑھنے واسطے تیار نہیں اور باقی نوافل عبادت کس طرح کریں گے؟ آج اسی نوجوان, ساری نوجوان نسل, ساری ماواں بہناں ساری رات ٹی وی دی سکرین تے رات گزار دیندیاں نے اور خدا دے سجدے ہل نہیں آندیاں, فرائض نماز ہل نہیں آندیاں. خدا دے بندے ہو, کل جا کے مدینے والے دی بارگاہ اندر کی منہ لے کے جاواں گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, تیری تے میری ماں, تمام مومناں دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے کہ سرکار گھر نو آندے نے, عشاء دی نماز پڑھا کے گھر اندر تشریف لاندے نے, تھوڑی دیر آرام کرتے نے, تھوڑی دیر تو بعد آرام کرن تو بعد مدینے دے تاجدار حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اندر کھڑے ہو جاندے نے, اللہ دی عبادت کرنا شروع کر دیندے نے. میں پوچھیا, حضور اتنی دیر عبادت کرتے ہو, پوری رات قیام اندر گزار دیندے ہو, دیکھو نا تھوڑی دیر آرام کر لیا کر اور تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو, حتیٰ کہ تسی تو معصوم ہو, تھوڑے تے تسی معصوم ہو, غلاماں تو معصوم ہو, تھوڑے نیڑے گناہ بھی نہیں آندا, پھر بھی پوری رات رب دی عبادت کیوں کرتے ہو؟ لجپال آقا فرمان لگے, اے عائشہ, کیا میں اس رب دا شکر ادا نہ کراں جس رب نے مینوں اتنا عظیم بنایا ہے, اتنا عظیم بنایا ہے. یا جسی نمونہ متھا تے جن پٹیلا لتھا. آج ہماری اوقات ہی کیا ہے, ہم اس رب کی عبادت کو بھولے بیٹھے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ, حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی تو آپ عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ, کسی کتنی نیکیاں بھی ہیں جو آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں, تو تیرے میرے لجپالا کا
کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ حضور فرمائیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی نیکیوں کا یہ عالم ہے. ایسا کرتے ہیں یا رسول اللہ تو میرے ابا جان کا کیا بنے گا؟ فرماتے ہیں اے میری عائشہ یہ تو میری عمر کی نیکیاں ہیں نا، میرے صدیق کی نیکیوں کا عالم یہ ہے. عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک پلڑے میں، صدیق اکبر کی غار والی نیکی ایک پلڑے میں. یہ ان کا مقام، یہ ان کا مرتبہ جن کی راضی ہونے کا رب اعلان کرتا ہے لقد رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ ان پہ راضی میں ان پہ راضی. لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم حضرت ابوبکر صدیق ایک دن بیٹھے تھے اور سامنے چڑیا بیٹھی تھی. چڑیا کو دیکھ کر کہنے لگے کاش صدیق اکبر انسان نہ ہوتا، یہ چڑیا ہوتی. کل قیامت والے دن جب رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے تو شرمندگی نہ ہوتی. لیکن آج ایک ہم ہیں، ہم دنیا کو بھولے بیٹھے، ہم دنیا کے ساتھ دل لگائے بیٹھے ہیں، آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں. میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں، اس دنیا نے کام نہیں آنا، اس دنیا نے چھوڑ جانا ہے. بڑی بڑی کوٹھیوں والے، بڑے بڑے بنگلوں والے آئے، سب کھڑا ہو گئے. عزیزان من، ایک بزرگ تھے، میں نے یہ پہلے بھی جمعہ میں بھی واقعہ سنایا تھا. ایک بزرگ قبرستان بازار کے کنارے میں بیٹھے رو رہے تھے. کوئی قریب سے گزرا اور ہاں بزرگوں یہ بازار میں کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی لینڈ کروزر پہ جا رہا ہے، کوئی کار پہ جا رہا ہے، آپ عجیب انسان ہیں، یہاں پر بیٹھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ بزرگ کہنے لگے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں، اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں. بولا جی بندہ کہنے لگا جی بزرگ بندے ہیں، اللہ اور رب کے درمیان کیسی صلح؟ وہ بزرگ کہنے لگے آج رب مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے. رب کے گھر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف. لیکن بندے ٹس سے مس نہیں ہوتے. میرے دوستو بزرگوں اگر کسی کے دوست کی کال آ جائے نا السلام علیکم، میں جی ہوٹل پہ بیٹھا ہوں، آؤ ذرا ناشتہ کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، تو ایک منٹ میں تیار ہو جاتا ہے. چاہے جتنی سردی ہو، چاہے جتنی گرمی ہو، کوئی پرواہ نہیں کرتا. لیکن اللہ کے گھر سے 5 وقت کال آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہم فکر نہیں کرتے. عزیزان من کو بزرگ کہنے لگے آج رب مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے. آج رب کے گھر سے آواز آ گئی ہے آؤ بھلائی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. کچھ دن گزرے تو وہی بزرگ ایک قبرستان کے کنارے بیٹھے رو رہے ہیں. پھر کوئی بندہ گزرا، کہا بزرگوں آج کیا کر رہے ہو؟ کہا آج پھر رب اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں، آج پھر رب اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں. کیا بنا؟ کہا بنا یہ کہ آج بندے مان رہے ہیں رب نہیں مان رہا. قبروں کے اندر بڑے بڑے امیر زادے، بڑے بڑے کوٹھیوں والے، بنگلوں والے رو رہے ہیں، وہاں کا سکہ پاس کوئی نہیں ہے، وہاں پر رو رو کے کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو ہماری غریبی پر ترس کھائے. ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جانے کا وقت آیا. سنبھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جانے کا وقت آیا. ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں. اور یہ بھی مت سمجھیں کہ جو بندہ چند اللہ تو فرماتا ہے کہ جتنے گناہ کر کے آؤ، دل میں 70 گناہ کرو، میرے دروازے جاؤ، میں بخشنے کے لیے تیار ہوں. خدا کے واسطے اگر کوئی پچھلی عمر میں نماز کے لیے آ جاتا ہے تو اس پہ تانا زنین مت کرے. اکثر ہمارے مسلمان اسی وجہ سے مسجد میں نہیں آتے کہ لوگ کیا کہیں گے ساری زندگی گناہ کی آج حاجی بنا پھرتا ہے. خدا کے بندو جب رب کہتا ہے کہ آؤ میں بخشوں گا، آؤ میں بخشوں گا، تو تم کون ہو کہ کسی پہ تانا زنی کرنے والے. ایک میں آپ کو مختصر سا واقعہ سنا کے اس کے بعد بھائی سجاد صاحب کے حوالے میں کرتا ہوں کہ مجنون تھا نا مجنون، اور وہ پھر رہا تھا لیلا کے عشق میں، اور وہاں پر ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، خدا کی نماز، اپنی حال میں نماز پڑھ رہا تھا. مجنون لیلا کے عشق میں پھر رہا تھا. اس نے نہیں دیکھا کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سے گزرا. جب آگے سے گزرا نا تو نمازی صاحب نے نماز توڑی اور اس کو 2 تھپڑ دے مارے. اندھے ہو، میرے آگے سے گزر رہے ہو، دیکھتے نہیں ہو میں نماز پڑھ رہا ہوں. مجنون نے کہا بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک میرا سوال ہے. کہا بتاؤں کیا سوال ہے؟ کہا یار میں تو لیلا کے عشق میں اتنا مگن تھا کہ مجھے تو نہیں نظر آیا. ایک عورت ہے لیلا، ایک عورت ہے، اس عورت کے عشق میں اتنا مگن تھا کہ مجھے تو نہیں نظر آیا. لیکن سوال تجھ پہ ہے، سوال تجھ سے ہے کہ تو رب کی نماز پڑھ رہا تھا، میں تجھے کیسے نظر آیا؟
تجھ سے سوال ہے نا کہ رب کی نماز پڑھ رہا تھا، ہم ادھر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، خیال کہیں اور ہوتے ہیں، ہم ادھر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا میں تو لیلا کے عشق میں گھوم رہا تھا، مجھے تو خیال نہیں تھا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، لیکن تو رب کی نماز پڑھ رہا تھا، خدا کے عشق میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے کیسے دیکھ رہا تھا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ، آپ بہت بڑے امام ہیں، امام محمد غزالی علیہ رحمہ، آپ کے چھوٹے بھائی تھے حضرت امام حامد غزالی علیہ رحمہ، آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک دن آپ کی ماں کی بارگاہ میں آپ نے شکایت کی، امام محمد غزالی علیہ رحمہ نے کہا حضور اے اماں جان، یہ جو میرا چھوٹا بھائی ہے حامد، یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، لوگ باتیں کرتے ہیں میں اتنا بڑا امام ہوں، اتنا بڑا مولوی ہوں، پیچھے نماز نہیں پڑھتا، لوگ کہتے ہیں کیسا مولوی ہے اس کا بھائی نماز پیچھے نہیں پڑھتا، اور بعد میں اس کے لوگ پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے، کہا اس کو کہا کرو میرے پیچھے نماز پڑھے۔ اماں نے حامد کو بلایا، کہا حامد بیٹا کل سے آپ نے اپنے بھائی محمد کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے امی، کل سے انشاءاللہ اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ دوسرے دن ابھی ظہر کی نماز کا وقت تھا، امام حامد غزالی علیہ رحمہ گئے اور اپنی بھائی کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی، قیام کیا، رکوع کیا، جب سجدے میں گئے نا سجدے سے نماز توڑی اور پیچھے سے فرار ہو گئے۔ پہلے جاتے نہیں تھے، آج گئے اور الٹا کام کر دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ امام صاحب کے بھائی تو غائب ہو گئے، چلے گئے نماز ہی توڑ کے، حضرت امام غزالی علیہ رحمہ گھر آئے اور کہا امی یہ کیسے حامد کو آپ نے بھیجا، پہلے جاتا نہیں تھا، آج گیا ہے الٹا کام کر کے آ گیا، نماز ہی توڑ کے آ گیا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کی والدہ گرامی نے حضرت حامد کو بلایا اور کہا بیٹا بیٹے کے بھائی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نماز کیوں توڑی ہے، توڑ کے کیوں واپس آ گئے؟ کہنے لگے امی جان یہ جب تک خدا کی پڑھا رہا تھا تو میں اس کے پیچھے پڑھ رہا تھا، قیام کیا تو اس نے خدا کی نماز پڑھی، رکوع کیا اس نے خدا کی نماز پڑھی، جب یہ سجدے میں گیا تو طلاق کے مسئلوں کو شروع ہو گیا، طلاق کے مسئلے دیکھنا شروع ہو گیا کہ طلاق کیسے ہوتی ہے کیسے نہیں ہوتی، ایک طلاق ہوتی ہے دو ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ طلاق کے مسئلوں کو شروع ہو گیا۔ امی جان جب تک یہ خدا کی پڑھاتا رہا میں اس کے پیچھے پڑھتا رہا۔ وہ بزرگ حامد غزالی علیہ رحمہ مجذوب بزرگ تھے، کہا جب تک یہ خدا کی پڑھاتا رہا میں اس کے پیچھے پڑھتا رہا، جب اس نے طلاق کی نماز شروع کیا میں نے پیچھے چھوڑ دی۔ پیچھے آگے سے امام ماں بھی حضرت امام غزالی کی تھی، کہا بیٹا چلو اس کی تو سمجھ آئی، یہ تو طلاق کی نماز پڑھ رہا تھا، طلاق کے پیچھے پڑا ہوا تھا، لیکن حامد تو بتا تو بھی تو غزالی کے پیچھے پڑا ہوا تھا، تیرا خیال بھی خدا کی نماز کی طرف تو نہیں تھا، تیرا خیال بھی تو امام غزالی کی طرف تھا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، اپنے اندر کو نہیں صاف کرتے، دوسرے کو انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے دوستو بزرگوں، جب ہم ایک انگلی کسی پہ اٹھاتے ہیں نا تو یہ جو تین انگلیاں ان کا اشارہ ہماری طرف ہوتا ہے، جب ایک انگلی کسی پہ اٹھاتے ہیں تو تین انگلیوں کا اشارہ ہماری طرف ہوتا ہے۔ ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی ہم کو آخرت سنواریں اور خدا کا واسطہ اپنے خدا کے گھروں کو آباد کریں۔ خدا کے گھر جب سے ویران ہوئے ہیں، ہم مسلمان ویران ہو گئے، ہم برباد ہو گئے ہیں۔ خدا را اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ حضرت میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا اس دنیا کے بارے میں۔ میاں صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں دنیا ایک چکی آرات اسیا سارے دانے، اے دنیا ایک چکی آرات اسیا سارے دانے، بار واری پس دیا جانا کھیرا جے کھیرانے، بار واری پس دیا میاں صاحب سے کری رحمت اللہ علیہ ماں باپ دی شان بس دس نہیں ہویا۔ آپ فرماتے نے ویر ویران دے دردی ہون دے تے ویر ویران دی باوا، باپ سرے دا تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاوا، باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ کالی، باوا باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی، باوا باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی، پلے یارے حوالے رب دے جتنی جان بھی تیری، میں کو جیتا مالک تو یوں کچھ شرم رکھی ہن میری، لیا یارے حوالے رب دے تے میلنی چار دنا دے، اس دن عید مبارک
اور جس دن پھر ملیں گے آخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین نعت رسول مقبول کے لیے میں ملتمس ہوں بھائی